اس جان کرم کا ذیل آئی ہاتھ میں آنکھ محو جلوہ دیدار دل پرجوش آنکھ محو جلوہ دیدار دل پرجوش وجد اور لب پہ شکر بخشش ساقی پیالی ہاتھ میں عشق میں اگر یہ میسر ہو گیا پھر آگے آسانی آتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بالگزار شریف میں کہ قبر کی پہلی رات یہ بڑی کٹھن ہے. جو یہاں سے نکل گیا نا خیر سے تو آگے اس کے لیے آسانی نہیں آنا. جو ادھر پھنس گیا نا آگے پھنسا ہی پھنسا. جو قبر میں پھنس گیا آگے وہ پھنسے گا. یہاں جو بچ گیا نا اور پار کر گیا نا پھر آگے آسانی آسانی. قبر کی پہلی منزل. سوال کیا ہوں گے؟ من ربو کا. ہم اکثر سنتے ہیں نا یہ بات. من ربو کا مطلب کیا؟ مطلب پوچھا ہے تو آدمی ہے. رب تو عربی ہے نا. رب کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک بات کروں تو شرارت کے نیا ہے کھل کے کروں گا بھی نہیں. سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. کیا پالنے والا؟ پالنے. حقیقی رب کون ہے؟ اللہ. کون ہے حقیقی رب؟ کون ہے؟ اللہ. ویسے والدین کو بھی رب کہا گیا. کما ربیانی صغیرا. والدین پالتے ہیں. لیکن حقیقی رب کون ہے؟ حقیقی رب کون ہے؟ حقیقی پالنے والا کون ہے؟ اچھا وہ رب دیتا کس کو ہے؟ کہو نا. انما قاسم اللہ ہوتی کیا ہے؟ لیکن میں آپ کو بڑی کھل کے بات نہیں کرتا. سمجھ والی بات اس لیے کہتا ہوں آگے کھل کے بات نہیں ہوتی. یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو خواص کے لیے ہوتی ہیں. وہ کہنے والے نے کیا کہا؟ ذرا دن وہی معاملش نے جو پوچھے تمہاری نانی اشارہ. اس میں بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. ہر بات کی نہیں جاتی. کرو گے تو بسو. سر کو بیان کر دیا جائے تو پھر سر لے جاتا ہے. اتنی ہمت مجھ میں نہیں ہے. وہ حضرت شیخ منصور اللہ نے ان میں قبول کر لیا. جان جاتی ہے.
ہر ایک کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. چلو چھوڑو, ختم کرو. من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ کہیں گے ربی اللہ. کیا ربی اللہ کیا کہیں گے؟ ہاں کیا کہنا ہے؟ کیا کہیں گے؟ ربی اللہ. یہ جواب ہے. کیا جواب ہے؟ ربی اللہ. پھر پوچھا جائے گا ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ دین الاسلام. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ دین الاسلام. یاد کرو, یاد کرو. کیا کہیں گے؟ پھر حضور کا جلوہ دکھایا جائے گا. نمازوں کا ثواب ابھی نہیں, روزوں کا سوال ابھی نہیں, حج کا سوال ابھی نہیں, صدقات کا سوال ابھی نہیں, کسی عمل کے بارے میں ابھی پوچھا نہیں جائے گا. ابھی صرف 3 سوال. کتنے سوال؟ اور تیسرا سوال کیا ہے؟ حضور کو جلوہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, بتا اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. یہاں فرماتے ہیں علماء کہ پہلے 2 سوال تو ایسے ہیں کہ تقریباً لوگ دے دیں گے, پھنسیں گے یہاں. تیسرے میں پھنس جائیں گے. اور تیسرا سوال ہی ایسا ہے نا کہ آج اگر ان سے محبت کریں گے تو وہ اپنے محبت کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے. حضرت عشق لمحات کن کی ہے؟ شاہ محمد کی ہے. اس شیخ محمد انہوں نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان کو حضور کا دیدار ہونا چاہیے. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن پر وہ ہوتے ہی حضوری میں, حضوری میں رہتے ہیں. حضرت شیخ عباس مرسی فرماتے ہیں کہ اگر حضور ایک لمحے کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے نا تو میں خود کو مسلمان نہ سمجھوں. ایسے لوگ وہ تو حضوری میں ہی ہوتے ہیں. پھر ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جن پر گاہے بگاہے کرم ہوتا ہے, ان کو زیارت عطا کی جاتی ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جن کے لیے دیدار روک دیا جاتا ہے, فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے, کیونکہ پیمانہ اتنا بڑا نہیں ہے. تو فتنے کا اندیشہ اس لیے دیدار کو روک دیتے ہیں. پھر ایسے شخص کو جب وہ حضور, جب وہ اس کا حضور کا غلام جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو حضور وہاں جلوہ دکھاتے ہیں. بھائی سوال ہونا ہے نا, بھائی امتحان میں سوال آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار پڑھایا تو ہے ہی نہیں, پڑھا ہی نہیں ہے, سوال کر لیا, یہ تو بات نہ ہوئی نا. تو سوال ہونا ہے ابھی تو حضور جلوہ دکھا دیتے ہیں. اب یہ آئینہ دل پر منحصر ہے, جس کا صاف ہے وہ لے لے اور محفوظ کر لے. میں سوچ رہا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ. تو ابھی سوال ہونا ہے نا حضور کے بارے میں. جب حضور کا دیدار ہوگا تو چاہنے والا کہے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے لیے ارشاد ہوگا نم کنمت العروس, ایسے سو جا جسے ظلم. پھر آخرت میں اس کے بھی آسانی ہی آسانی ہے. پہلی منزل کیا ہے؟ قبر کی راہ. یہاں اگر اچھی گزر گئی نا تو انشاءاللہ آگے خیر ہی خیر. اسی لیے یہ شعر سمجھو کہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جب لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, جب جب لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ
پہ جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے بیگم شہوار نے کہا شرط ذرا سی وہ تھے اس مقام کے کہ جو کہہ سکتے تھے شرط اس لیے ہم کو بھی بالکل ہے ہی نہیں پوچھے ہی نہیں کام کہتے ہیں پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی کو اور پاؤنا نہیں ہوتا کیا بات کر گئے پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد سرکار کہے دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ سرکار کہے دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ اب میں ہوش و حواس اپنے اس وقت دیکھو بیٹھا یہ باتیں نہیں ہو سکتی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی مکتوبات صدی سمجھ کے سننا کہیں رونا ہونا لگ جائے رونا پر ہاں جی بیگم شہوار کا کلام سنو اس بات کیا سمجھتے ہیں آپ کی زبان سے میں جو بات کر رہا ہوں صرف یہی کلام ہوتا ہے یہ بھی بات کرتا ہے ہمارا حال بھی بات کرتا ہے بیگم شہوار کا دل کہہ رہا ہے بیگم
بول سن رہا ہے؟ ہاں ہاں سنا سن میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، ارے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے جانا، چارے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں بے میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر سے جانا دل کو قرار آئے کیوں بیدار میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل میں قرار، توجہ ہے ایک ایک لفظ میں توجہ کرنا، پیش نظر وہ نوبہار اور سجدے کو دل میں قرار، یہ دل جا رہا ہے، یہ دل جا رہا ہے، جب دل گیا تو ساتھ میں سر روکیا، سر کو روکیے، ہاں یہی پیغام ہے، روکنا کس کو جانے روکنا کس کو اس کو جانے دے، اے شوق دل یہ کر ان کو روا نہیں، عاشق ہے نا، عاشق وہ جو رکی نہیں، اچھا روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، نہ جن و بشر انسان و جنات ہی نہیں، نہ جن و بشر پہل دو کر نہیں کہ آٹھوں پہر، نہ جن و بشر کہ آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ مستقف، نہ جب ہاں سر کے قلب و جگر، سجدہ کو نہ تمہارے لیے میری قسمت میں سجدے اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے جانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی گئے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سجدہ جائز نہیں، سجدہ عبادت اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت سمجھ کر سجدہ کرے وہ مشرک ہے، وہ کون ہے؟ اور مشرک شرک وہ ظلم ہے، وہ گناہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اگر جس سمجھ سکی جھاگ کے برابر لیا معاف کر دوں گا، شرک معاف کر دوں گا،
شرک معاف نہیں کروں گا. اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ عبادت یہ جائز نہیں. سجدہ تعظیمی یہ دوسری پہلی امتوں میں روا تھا. اس کی مثالیں ہیں. آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا, یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ کیا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا, حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا. کب؟ جب دونوں اپنے اپنی والدہ کے صحبت میں تھے. آپ کے پاس ملنے آئی نا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم کے پاس, تو انہوں نے کہا جو تیرے پیٹ میں ہے نا اس کو میرے پیٹ میں جو ہے نا سجدہ کرنا. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو روا تھا. میرے آقا نے یہ منع کر دیا, میرے آقا نے منع کر دیا یہ بھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام. اگر کسی کو سجدہ تعظیمی کیا گیا تو حرام. اگرچہ بندہ اس سے کافر نہیں ہوتا لیکن کیا ہے؟ حرام. اور حرام کوئی کم چیز ہوتی ہے؟ حرام کوئی کم چیز ہے؟ تو سجدہ تعظیمی کسی کو کرنا یہ بھی حرام. اور سجدہ عبادت تو بندہ کیا مشرک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ باتیں کرنے والے وہ کہتے ہیں تو کچھ اس میں دوسری باتیں بھی تو ہوں گی نا کہ اس شوق روزہ سجدے سوئے اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کدھر چھوٹا چھوٹے گا اللہ ہمیں توحید پر استقامت دے. اللہ تعالیٰ